شاعر کو ضرورت وہ اس سے نیا مصرع بنانا سیکھ سکتا ہے. سجاد اپنی زمینیں تراشتا ہے، اپنی زمینوں میں کوشش کرتا ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیاب بھی دکھائی ہے. تو میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب عثمان صاحب. نئی اور روایتی غزل کے موازنے سے جنم لینے والے مباحث پہ ان کے موقف سے ہم پہلے بھی راضیاب ہوتے رہے اور نئی نسل کے لیے عثمان کے تجربات بہت رہنما ہیں اور بڑی تعداد میں بہت استفادہ کرتی ہے. ہم بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے کلمات سے نوازا. احباب گرامی، اب میں ضرب کلام دوں گا ممتاز فکشن رائٹر اور نقاد جناب محمد حمید شاہد صاحب. محمد حمید شاہد صاحب جو ہیں وہ بھی رات کی راہداری پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. جناب محمد حمید شاہد. بہت شکریہ. یہ اچھی گفتگو ہو چکی ہے. میرے پاس شاید تم بہت اچھی باتیں کرنے کے لیے نہ ہوں، لیکن اتنے سارے دوست دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اپنے شہر سے بھی اور ادھر سارے گوار سے اور ٹیکساس سے اور امریکہ دیکھنے. یہ جوڑی جو ہے یہ اتنی خوبصورت جوڑی ہے شاعروں کی کہ اللہ کی سلامت رکھے. چند سطریں میں پیش کرتا ہوں. جب سجاد بلوچ کا پہلا شعری مجموعہ ہجرت و ہجر آیا تو مجھے اس کے نام نے چونکایا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے ان کے نئے مجموعے رات کی راہداری میں نے چونکایا. دونوں بار مجھے یہ شاعری کے مجموعے کی بجائے فکشن کی کتابوں کے نام لگے. پہلی کتاب پڑھتے ہی احساس حائل ہو گیا اور مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ غزل کا ایک نیا مجموعہ میرے سامنے تھا. ہجرت و ہجر کی آمد کو سب نے محسوس کیا تھا. یہ واقعہ لگ بھگ 9-10 برس پرانا ہے. ان برسوں میں شاعری کے مجموعے تواتر سے اور کثرت سے آتے رہے اور اس سے پہلے کہ اپنے قارئین میں کوئی تاثر جما سکیں بہت سے تاکہ نسیاں کی نظر ہو گئے. سجاد بلوچ کے مجموعے پہ تب بھی توجہ سے پڑھا گیا تھا اور اس کا شعر اب بھی ہماری یادداشت سے محو نہیں ہوا. یہ کوئی کم اہم واقعہ. تو وہ ایک خواب تھا جو دوسری کتاب کی چھات پر پورا ہوا. تو میں بہت شکر گزار ہوں. ان کا آنا بہت باعث برکت ہے اور بہت شکر گزار ہوں ان کا. ڈاکٹر وحید صاحب میرے محبوب شاعر ہیں، سب کے محبوب شاعر ہیں ناظم کے. تو اپنے محبوب کے منہ سے اپنی باتیں سننا، اپنی تعریف بہت شامل. آپ کا بھی شکر گزار ہوں. حمید شاہد صاحب بڑے بھائی ہیں، بہت شفیق شخصیت. اور ایک اور یہ سلسلہ ہے جو میرے گرائی اور ان کا جو گھر ہے وہ میرا دوسرا گھر سمجھے. مجھے وہاں پہ ہمیشہ بہت محبت کرنا یہ سکتا تھی. تو آپ کا بھی شکریہ تھا، آپ تشریف لائے. اور اختر بھائی تشریف لے گئے. اختر بھائی سے محبت کا ایسا سلسلہ ہے جو 2 دہائیوں پر محیط ہے اور شروع سے انہوں نے رہنمائی بھی فرمائی اور شفقت فرمائی. ہمیشہ وہ یاد رکھتے ہیں. اور الیاس بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اتنا ماشاء اللہ پر مغز مضمون جو آپ نے پیش کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زیادہ تر بھائی نے بھی مضمون بھیجا تھا لیکن تاکید سے پہنچاؤں گا بھی میں شکر گزار ہوں. میں جو منتظمین ہیں آج کے انحراف کے اراکین، حلقہ تحقیقات ٹیکسلا اور اکیڈمی کے اکادمی ادبیات کے دوستوں کا شکر گزار ہوں. اسے میری سستی سمجھیے کہ کافی تاخیر سے یہ تقریب ہوئی. رحمان حفیظ صاحب اور شمشیر حیدر کے پاس میں ہوتا تو یہ شاید کتاب چھپتے یا چھپنے سے پہلے ہی ہو جاتی. میری وہ ازلی سستی تھی. اور ابھی لاسٹ منتھ جو ہے نا رحمان حفیظ صاحب کا ایسا ایک میسیج آیا کہ پھر میں جو ہے گرفتار ہو گیا. تو ان کی بہت محبت. رحمان حفیظ صاحب جیسی بے لوث شخصیات ادب میں بہت کم ہوتی ہیں. اس میں بڑا حصہ لیتا. شمشیر بھائی کے
बारे में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। वो तो हमेशा ही शफकत फरमाते हैं, उन्होंने तो हर कदम पर मेरा साथ दिया। और इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ, यहाँ जितनी भी शख्सियात मौजूद हैं, जितने सीनियर्स भी यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने बैठे हैं, मैं एक एक का फर्जन शुक्रगुजार हूँ। मैं बिल्कुल सब चीज़ें मेरे सामने हैं, मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे कई बहुत पुराने दोस्त 30 बरस बाद यहाँ तशरीफ़ लाए, जो स्कूल दौर के उनसे आज मुलाकात हुई और भी दोस्तों से मुलाकात हुई, और ये वो मोहब्बत है जो मुझे हासिल हुई है, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका तहे दिल से। मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमरीन का शुक्रगुजार हूँ। उसकी एक वजह है कि इस किताब में उसका बहुत अहम हिस्सा है। उसमें जहाँ मेरे कुछ दोस्तों ने अख्तर भाई सर जिक्र किया, उनकी नज़र से गुजरी, रहमान भाई की, शमशीद भाई हैं, शुरानुमाई फरमाते हैं, लेकिन वो मेरी पहली कारी है। देख के चलता हूँ ध्यान से, रखता हूँ पाँव, देख के चलता हूँ ध्यान से, फिर भी फिसल रहा हूँ समय की ढलान से। रखता हूँ पाँव, देख के चलता हूँ ध्यान से, फिर भी फिसल रहा हूँ समय की ढलान से। साहिल पे किसने खोले हैं बाजू मेरे लिए, साहिल पे किसने खोले हैं बाजू मेरे लिए, तूफान लिपट गया है मेरे बागवान से। क्या बात है। साहिल पे किसने खोले हैं बाजू मेरे लिए, तूफान लिपट गया है मेरे बागवान से। नींदों के पानियों पे रवान आओ ख्वाब की, नींदों के पानियों पे रवान आओ ख्वाब की, टकरा गई है हिज्र की अंधी चट्टान से। नींदों के पानियों पे रवान आओ ख्वाब की, टकरा गई है हिज्र की अंधी चट्टान से। और लौ देखते हैं पूछना पड़ता नहीं हमें, लौ देखते हैं पूछना पड़ता नहीं हमें, निस्बत है इस चिराग की किस खानदान से। लौ देखते हैं पूछना पड़ता नहीं हमें, निस्बत है इस चिराग की किस खानदान से। इस दर्जा बढ़ गई हैं हमारी ज़रूरतें, बाजार आ लगा है हमारे मकान से। इस दर्जा बढ़ गई हैं हमारी ज़रूरतें, इस दर्जा बढ़ गई हैं हमारी ज़रूरतें, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बाजार आ लगा है। एक और गज़ल काफी पहली गज़ल है। थकन के चढ़ते उतरते खुमार थक गया मैं, थकन के चढ़ते उतरते खुमार थक गया मैं, करार गर्दिशे लैलो निहार थक गया मैं। हवाओ आओ उड़ाओ जरा मेरी भी खाक, क्या अच्छी ज़मीन है। हवाओ आओ उड़ाओ जरा मेरी भी खाक, उड़ा उड़ा के ये गर्दो गुबार थक गया। हवाओ आओ उड़ाओ जरा मेरी भी खाक, ये आप ही कह सकते हैं सजाद भाई। उड़ा उड़ा के ये गर्दो गुबार थक गया मैं। नया ज़माना नए ज़ाब्ते नए आदाब, नया ज़माना नए ज़ाब्ते नए आदाब, उठा उठा के तकल्लुफ़ का बार थक गया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे अब अपनी इकाई की फिक्र लाहिक है, मुझे अब अपनी इकाई की फिक्र लाहिक है, कि होते होते यहाँ बेशुमार थक गया। और शेर देखिए कि खुशी तो छोड़िए गम तक यहाँ दिखावा है, खुशी तो छोड़िए गम तक यहाँ दिखावा है, सो देख देख के ये इश्तिहार थक गया। अगर खुशी तो छोड़िए गम तक यहाँ दिखावा है, सो देख देख के ये इश्तिहार थक गया मैं।
اگر کسی نے خریدا ناز بھی، بھائی واہ، اگر کسی نے خریدا ناز بھی میرا دل، تو معذرت میرے لیل و نہار تھک گیا، بھائی واہ واہ واہ، اگر کسی نے خریدا ناز بھی میرا دل، تو معذرت میرے لیل و نہار تھک گیا۔ ہمارے پاس بھی بچنے کا داؤ آخری ہے، ہمارے پاس بھی بچنے کا داؤ آخری ہے، تمہارا وار بھی شاید ہوا آخری ہے۔ کیا کہنے، قدم قدم پہ بشارت یہیں کی دی گئی تھی، قدم قدم پہ بشارت یہیں کی دی گئی تھی، سو ہم رہاں یہ ہمارا پڑاؤ آخری ہے۔ کل اس جگہ پہ ہوا راکھ اڑا رہی ہوگی، کل اس جگہ پہ ہوا راکھ اڑا رہی ہوگی، ہمارے بیچ یہ جلتا لاؤ آخری ہے۔ اور عبور کرنا ہے کس کس نے رات کا دریا، عبور کرنا ہے کس کس نے رات کا دریا، کنارے چشم یہ خوابوں کی ناؤ۔ بھائی واہ، اور آخری شعر ہے اس کا کہ بس ایک دل ہی تو مانگا ہے دل کے بدلے، بس ایک دل ہی تو مانگا ہے دل کے بدلے میں، سو بھاؤ تاؤ نہ کیجئے یہ بھاؤ، بس ایک دل ہی تو مانگا ہے دل کے بدلے میں، سو بھاؤ تاؤ نہ کیجئے یہ بھاؤ۔ اور آخری چاند اشعار، چلو وہ دو تین سنا دیتا ہوں۔ کہاں زمین کے ضعیف زینے پہ چل رہی ہے، کہاں زمین کے ضعیف زینے پہ چل رہی ہے، یہ رات صدیوں سے میرے سینے پہ چل رہی ہے، یہ رات صدیوں سے میرے سینے پہ چل رہی ہے، خمارے خواب سحر یہ دل اور تیری یادیں، خمارے خواب سحر یہ دل اور تیری یادیں، ہوا دبے پاؤں آپ پینے پہ چل رہی ہے، اور رواں ہے موجے جنوب پہ احساس کا سفینہ، اور ایک تہذیب اس سفینے پہ چل رہی ہے۔ میں مر گیا تو خبر نہیں ان کا کیا بنے گا، دکانیں یاراں کو صرف پینے پہ چل رہی ہیں۔ بہت اچھے، کیا اچھا ہے، بہت اچھے، دکانیں یاراں کو صرف پینے پہ چل رہی ہیں۔ پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے، پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے، موجہ گرد نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے، موجہ گرد نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گمان ہوتا تھا، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گمان ہوتا تھا، گرد کے ساتھ کئی بار ہیں اٹھے بیٹھے، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گمان ہوتا تھا، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گمان ہوتا تھا، گرد کے ساتھ کئی بار ہیں اٹھے بیٹھے، اور اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سہام، اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سہام، آخری بار بہت دیر اکٹھے یہ شام جدائی ہے، آخری بار بہت دیر اکٹھے بیٹھے، میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو، میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو،
دوست ہے وہ تو مصیبت میں سرانے دوست ہے وہ تو مصیبت میں سرانے بیٹھے تو گھنا پیڑ سہی پر میرے دشمن کا ہے تو گھنا پیڑ سہی پر میرے دشمن کا ہے اب میرے جیسا تیرے سائے میں کیسے اور بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے کو ورنہ ہم خالی کلاسوں میں بیٹھے آپ سب کا ایک مرتبہ پھر الیاس بابا رحمان اور سجاد اور امبرین آپ کو بھی بہت اس قدر اچھی گفتگو ہوئی اور ابھی آپ شعر سن رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خراب غزل کے جب ہم غزل کو رد کرتے ہیں تو جتنی باتیں کہی جا سکتی تھی وہ وقتاً فوقتاً سب کہی گئی اور جب غزل پڑھی گئی تو آپ سب نے انہی باتوں کی داد دی یہ دیکھنے کی بات ہے اصل میں غزل 10-20 سال کے بعد اس کے فوت ہونے کا اعلان کیا جاتا رہتا ہے اور جب بھی ایک نیا شاعر آتا ہے تو زیادہ تر غزل کے راستے سے آتا ہے اور نظم بھی لکھتا ہے سجاد کے بارے میں بہت اچھی محبت سے گفتگو کی اور وحید نے ان کے مصروں میں مصرے بھی سوال کے طور پر اٹھائے اور اس کے جوابات بھی اپنے طور پر دیے اور ہمارے فکشن کے ہمیں شاید ظاہر ہے ان کا تو کہانی کہنا اور باتیں بنانا